أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ یاسین جو قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 66 سے لے کر آیت نمبر 70 تک. آیت نمبر 66 کا ترجمہ یہ ہے: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی نہیں سکتے، تو کہاں سے راستہ دیکھ سکیں گے؟ آیت نمبر 67 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ آگے جانے کی استطاعت ہوگی اور نہ پیچھے پلٹ سکیں گے. لتمسنا کا مصدر ہے طمسا، کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا. آیت کہی کہ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، آخرت کی بات دور کی ہے. خود دنیا میں اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو وہ تم سے تمہاری بینائی سلب کر سکتا تھا. فاستبقوا الصراط، یعنی بینائی سلب ہونے کے بعد اگر وہ صحیح راستے کی طرف لپک کر شوق سے جانا بھی چاہتے تو ان کو راستہ نظر نہیں آتا. استبقوا کے ایک معنی سبقت لے جانے کے ہیں، لپک جانا. دوسرے معنی یہ کیے ہیں کہ تجاوز کر جانا، بینائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ راستے سے تجاوز کر جاتے، راستہ ہی نہ دیکھ پاتے. لسان العرب نے استبقا کا ایک معنی تجاوز کیا ہے. پھر آیت نے کہا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اگر اللہ انہیں مسخ کر کے اپنی جگہ پر جامد کر دیتا تو یہ خود اپنی ذاتی قوت سے کسی قسم کی حرکت پر قادر ہی نہیں تھے، نہ آگے بڑھ سکتے تھے، نہ واپس اپنے گھر آ سکتے تھے، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. تو یہ لوگ از خود نہ بینائی کے مالک ہیں، نہ حرکت و جنبش کے، نہ ہی ان کے معبود ان کو بینائی اور حرکت دے سکتے ہیں. انسان کی زندگی ہر لمحہ اللہ کی محتاج ہے. اگر اللہ ہاتھ اٹھا لے تو یہ خود یا اس کے خود ساختہ معبود نہ بینائی دے سکتے ہیں، نہ حرکت کی قوت دے سکتے ہیں. آیت نمبر 68 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ نقصا کے معنی ہے کسی چیز کے الٹ دینے کے. آیت نے کہا کہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے پھر ناتوانی کی طرف اس کو الٹا دیتے ہیں. بڑھاپے میں انسان ناتوانی و بے بسی میں شیخوار بچی کی طرح ہو جاتا ہے. وہ کھانے پینے چلنے پھرنے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر ہی رفع حاجت کرنے لگتا ہے. یہ حقیقت اس جگہ بیان کرنے کی غرض کیا ہے؟ اکثر مفسرین نے لکھا کہ اس کی غرض یہ بیان کرنا ہے کہ جب ہم ایک توانا انسان کو ناتوان بنا سکتے ہیں تو تمہاری بینائی ختم کرنا اور تمہیں مسخ کر کے جامد کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. دوسری تفسیر مجموع البیان میں یہ بیان مفسر نے بیان فرمائی ہے کہ غرض یہ بتانا ہے کہ جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اعادہ حیات کا بھی کام کر سکتے ہیں. اور صاحب تفسیر التحریر و تنویر بھی ہے کہ جسے مہلت دیتے ہیں اسے ہم مخلوقات میں ذلیل کرتے ہیں. ومن وَنُعَمِّرُهُ کو مہلت کے معنی میں لیتے ہیں، جیسے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، یہ سورہ فاتح قرآن مجید کا 35 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا. تو اس آیت میں یہ لفظ مہلت کے معنی میں ہے اور الخلق مخلوقات کے معنی میں ہے. شاید ان سب میں بہتر تفسیر سابقہ آیات کے ساتھ مربوط کر کے اس طرح کی جائے تو بہتر ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان سے ان کی بینائی کو سلب کر لیتے اور انہیں اپنی جگہ مسخ کر کے جامد کر دیتے، تو ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنی رحمت کی بنا پر ایسا نہیں کیا. البتہ ایک کام ہم کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم لمبی عمر دیتے ہیں اور اس کو اوندھا کر کے الٹ دیتے ہیں.
ان سے بینائی بھی سلب ہو جاتی ہے اور تقریباً جوانی کی بنسبت مسخ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ واپس اپنی جگہ آ سکتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ ان کی زندگی کے تمام امور ہمارے ہاتھ میں ہیں اور خود وہ بے بس ہیں؟ سورہ یاسین 36 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت 78 میں ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے۔ آیت نمبر 69 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اس کے لیے شایع نشان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی کتاب اور روشن قرآن ہے۔ آیت نمبر 70 کا ترجمہ یہ ہے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں تنبیہ کرے اور کافروں کے خلاف حتمی فیصلہ ہو جائے۔ یہ جو آیت میں ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، قرآنی تعلیمات کے 3 اہم اصولوں توحید و قیامت پر دلیل قائم کرنے کے بعد رسالت کے موضوع کا ذکر ہے۔ رسالت کے منکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، مجنون اور ساحر بھی کہتے تھے اور شاعر بھی۔ سورہ مبارکہ صافات جو قرآن مجید کا 37 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس آیت میں شاعر ہونے کے الزام کی تردید ہے، چونکہ اس الزام کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اہل زبان عرب قرآن سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لہٰذا منکرین کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ قرآن کلام اللہ نہیں بلکہ شاعرانہ کلام ہے، معاذ اللہ۔ اس الزام کی تردید میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن شاعرانہ کلام نہیں ہے، اس کا اسلوب شعری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں سیکھا، اور اللہ نے اپنے رسول کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سکھایا؟ وما ينبغي له، چونکہ شاعری انہیں زیب نہیں دیتی اور ان کے شاعر شان نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اور شعر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے سب سے اہم ترین حقیقت اور واقعے کی نشاندہی اور ابدی سعادت کی ہدایت کرتا ہے، جبکہ شعر واقعے کی نشاندہی سے دور خلاف واقع تخیلات پر مبنی باتیں کرتا ہے۔ شعر دل نشین ہوتا ہے، واقع بیان نہیں ہوتا۔ شعر کے بارے میں مشہور ہے کہ شعر میں سب سے میٹھا وہ ہے جو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ چنانچہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ امر واقع بیان کرنے کے لیے برہان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ برہان یقینیات پر مشتمل ہوتا ہے اور سامعین کو قائل کرنے کے لیے خطاب سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور خطاب سامعین کے مسلمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے شعر سے استفادہ کیا جاتا ہے اور شعر تخیلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح برہان یقینیات پر، خطاب مسلمات پر اور شعر تخیلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر آیت نے کہا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ کتاب ذکر و نصیحت ہے، ابدی سعادت کی طرف دعوت دیتی ہے، حقائق کی نشاندہی کرتی ہے۔ کسی اور کلام میں یہ خصوصیت نہیں ملتی۔ یہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جو پڑھی جائے گی، کسی زمانے میں اس کی تلاوت متروک نہیں ہوگی، اس کی قرأت پرانی نہیں ہوگی، اسے بار بار پڑھنے سے ذہن تھکے گا نہیں۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ قرآن ایسے لوگوں کی تنبیہ و نصیحت کرتا ہے جن میں زندگی کے آثار موجود ہوں۔ انسان اگر قرآن نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔